یہ جو اختلافات کی بیماری ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے اور اس کا عذاب ہے. یاد رکھیے، میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ اس وقت عالمی سطح پر جو حادثات اور واقعات ہو رہے ہیں، بہت بڑا ظلم جو امت اپنے ساتھ کر رہی ہے، اختلافات کے ذریعے بٹی ہوئی، ٹکڑوں میں بٹی ہوئی امت، اور بجائے اپنے مشترکہ دشمن اور اپنے دین کے دشمن، بجائے یہ کہ اس کی تشخیص دیں اور ایک متحدہ محاذ اس کے خلاف بنائیں، اس کی جگہ اگر کبھی سنیوں کا نقصان ہو جاتا ہے تو شیعہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ مزہ آیا تمہیں، اور کبھی اگر شیعوں کا نقصان ہو جاتا ہے تو سنی، البتہ نہ سمجھ شیعہ اور نہ سمجھ سنی، ورنہ جس کو خدا نے عقل اور شعور اور اسلام کے بلند اہداف کی جس کو سینس عطا کی ہے اور قرآنی اہداف کی جس کو سینس عطا کی ہے، سنی کو بھی مار پڑتی ہے اگر کسی امریکی یا اسرائیلی یا اس قسم کے افراد کے ہاتھوں، تو شیعہ کا وہ شیعہ ہی نہیں ہے جس کا دل نہ تڑپے. اور اگر کسی شیعہ کو مار پڑتی ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی غیر مسلم کے ہاتھوں، تو وہ سنی ہی نہیں جس کا دل نہ تڑپے. ہمارے اندر سینس ختم ہو گئی ہے، ہم اتنا فرقہ واریت میں بڑھ چکے ہیں. اور خدا نے توفیق دی تو اسی قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح گائیڈ کیا ہوا ہے، ایسے اصول بتا کر کے جو اس پستی میں گرنے کا راستہ روکنے کا ہمیں طریقہ بتاتے ہیں. لیکن افسوس کہ وہ کتاب کہ جس کو قائم کرنا چاہیے تھا اپنی فل پاور کے ساتھ اور اس کو اپنا ہادی اور رہبر بنانا چاہیے تھا، اس کو ضعیف حدیثوں سے بھی اٹھا کر سائٹ پہ پھینک دیتے ہیں اس کے پیغامات کو، اور جو حرکات خود کرنی ہوتی ہیں اپنے مسلکی تقاضوں کے مطابق مسلمان وہ کرتے ہیں. عوام بھی اسی میں مبتلا ہیں اور بہت سارے علماء بھی اسی میں مبتلا ہیں. وہ غیر علماء جو ممبر پہ چڑھ کے رقص کر رہے ہیں جہالت کا، ان کو چھوڑ دیجئے. آج سب سے کم چیز جو بیان کی جاتی ہے ممبروں سے وہ خدا کی کتاب ہے. اتنا دماغ غیر مانوس ہے اس کتاب سے کہ اگر کوئی صرف آگے قرآن مجید بیان کرنا شروع کر دے تو اس کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو ہمارے مسلک کا ہے نہیں، کسی اور مسلک سے اٹھ کے آگے. اتنی دوری ہو گئی. ان عقلوں پر بھی لوہے لکھے جائیں اور ان عقلوں پر بھی ماتم کیے جائیں. آج سوشل میڈیا پر مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. وہ مثلا قاسم سلیمانی ایک عظیم شخصیت کہ جس نے داعش کے خلاف جہاد کیا، آیا داعش پاکستانی فوج کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے مسئلہ نہیں ہے، تھریٹ نہیں ہے؟ اگر کسی ایرانی نے اپنا خون دیا ہے، سرحدوں میں تقسیم ہو گئے. بقول اقبال کے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تقسیم کر دیا گیا ہے امت کو، کسی کو زبان بتا کے تقسیم، وہ اپنی زبان پہ ناچ رہا ہے میری زبان برتر ہے. کسی کو رنگ کی بنا پہ تقسیم کر دیا گیا، کوئی اپنے خاندان کو لے کے ناچ رہا ہے، کوئی اپنے خطہ زمین کو لے کے ناچ رہا ہے، اور دشمن مار رہا ہے سب کو، اور یہ بے وقوف سمجھ رہے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہے. توجہ فرما رہے ہیں، یہ انجام ہے، یہ ذلت اور رسوائی خدا کی کتاب کو ترک کر دینے کا. استخارے کر رہے ہیں قرآن سے، تعویذ بنا رہے ہیں قرآن سے، پانی میں گھول کے پی رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اس سے ہدایت نہیں لے رہے. اور اگر کوئی ایک آیت پڑھ کے سنا دے 20 اقوال لے کے آ جاتے ہیں کہ فلان نے یہ کہا، فلان نے یہ کہا، اس کے تو 70 میننگز ہیں، تمہیں پتہ نہیں کون سا میننگ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی کتاب قرآن کو کھول کر پڑھنے پہ تیار نہیں ہے. جب تک آپ کو پتہ، جب امام تشریف لائیں گے، امام زمانہ اس قرآن کو قائم کریں گے ان فل پاور، اس کی آیات کو قائم کریں گے، اس کے قوانین کو. جن کے مزاج ہی نہیں ملتے ہوں گے وہ کہیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے دین اٹھا کے لے کر آ گئے، ہم نے تو اپنے سریلے خطیبوں سے اور دین سنا ہوا تھا. یہ تھوڑا میں ایموشنل ہو رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ امت کی حالت دیکھیے. اگر وہ امریکہ خبیث آ کر مثلا سنی کو مارتا ہے، یہ خوش ہو رہا ہے، دوسرے مسلک والا خوش ہو رہا ہے کہ اچھا ہے.
اگر وہ شیعہ کو مارتا ہے یہ خوش ہو رہا ہے، دونوں احمق کو جو خوش ہو رہے ہو، دونوں مار کھا رہے ہو. اللہ نے تو تمہیں ایک امت بنایا تھا، آج تم اپنی جہالت میں پتہ نہیں کس پستی کا شکار ہو گئے ہو. اقوام عالم میں تمہیں کسی کھاتے میں نہیں لکھتے سوائے نوکریاں لینے کے. ذلیل کرتے ہیں، مثلا عربوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں. بقول اقبال کے، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. لیکن غیرت ہو، بے غیرت کتنے ہو گئے. کہتا ہے کہ نیو یارک یا واشنگٹن کے کسی علاقے میں کرائے پہ دیے ہوئے اپارٹمنٹ والے سے کرایہ لینا وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا عربوں سے پیسے لینا آسان ہے میرے لیے. علل اعلان اپنی پبلک کے سامنے بیٹھ کے مذاق اڑاتا ہے تمہارا، اور تم اتنے بغیرت ہو پھر بھی پیسے دیتے ہو. اپنی 2 ٹکے کی دنیا بچانے کے لیے ساری امت کو تم نے خراب کر دی. اللہ چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. جس طرح یہودیوں کو نہیں چھوڑے گا انہی صفات کی وجہ سے جو آج مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑے گا. ہر دنیا پرست سے قیامت کے دن سوال ہوگا تو کس لیے گیا تھا دنیا میں. میں اور آپ جو امام حسین کا ماتم کر رہے ہوتے ہیں، امام حسین کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تو ساری زندگی دین کی سربلندی کے لیے تھی. ہماری زندگی کس لیے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے امام حسین کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کو، اور دین کی خاطر کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہماری نسبت ہے امام حسین سے، ہماری نسبت ہے اہل بیت سے، جن کی ساری زندگیاں دین کی خاطر گزری اور قربان ہو گئی. ہماری یہ معرفت ہے ان کے بارے میں کہ ان کے صدقے ہمیں پیسے دلوا دے یا اللہ. اور اس دین کی کیا ذمہ داری ہے میری گردن پہ؟ مجھے پرواہ ہی کوئی نہ. بدترین بے معرفتی کا شکار ہے. خداوند عالم ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ.